خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ اور اللہ دے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہی دراصل ہماری فلاح کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، اس کا بتایا ہوا طریقہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ وہ لازماً فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ لعلکم تفلحون واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مندو اللہ کی بات مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دراصل اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، ان کی بیان کردہ حدود میں رہنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ ہماری قوم میں ایک خرابی پائی جاتی ہے، نقالی، جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پہ بھی ترقی نہیں کر سکے اور عملی طور پہ بھی ترقی نہیں کر سکے۔ نقالی کسی بڑی قوم کی ہو، کسی ترقی یافتہ قوم کی ہو، تب بھی یہ کامیابی کا ضامن نہیں ہے، کیونکہ کامیابی تو ہے اخلاق پر۔ اگر صرف کپڑے پہن لیے دوسری قوموں جیسے، ترقی یافتہ قوموں جیسے، لباس پہن لیا ان جیسا، تو کیا اس سے ترقی آ جائے گی؟ یقیناً اس سے ترقی نہیں آئے گی۔ ترکی میں ایسا ہوا، ترکی کا ایک سربراہ تھا مصطفیٰ کمال پاشا، اس کو لوگ اتا ترک بھی کہتے تھے۔ اس نے یہی غلطی کی، تمام ظاہری چیزیں انگریزوں کے مطابق کر دیں۔ سر پہ ہیٹ رکھو، ٹوپی نہ پہنو، سر پہ ہیٹ رکھو، ٹوپی نہ پہنو، پینٹ کوٹ پہنو، کوئی اور لباس نہ پہنو، عربی زبان ختم کر دو، ترکی زبان کو بھی انگریزی میں لکھو، ترکی زبان کو بھی انگریزی میں لکھو رومن ہنسوں میں۔ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ وہ اپنی بات انگریزی رومن حروف میں لکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے بہت بڑی خرابی ہے، ہماری زبان کا تلفظ بگڑ جائے گا اگر ہم اپنے میسج اور اپنے پیغامات بجائے اردو رسم الخط کے اگر ہم رومن خط میں لکھیں گے۔ رومن رسم الخط اردو یا عربی کا صحیح تلفظ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، کافی دیر کھپنا پڑتا ہے کیا لکھا ہے اس میں۔ اس نے سمجھا کہ شاید ان باتوں کے ساتھ ترقی آ جائے گی، اذان پہ پابندی لگا دی، اذان پہ پابندی لگا دی، عربی اذان پر، عربی قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ ایسا وہ جاہل شخص تھا، اس نے صرف یہ سمجھا کہ ان چیزوں کے ساتھ قوم ترقی کر جائے گی۔ لیکن جائیے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، جائیے ترکی میں، ترکی میں پھر اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اب دوبارہ اسلامی لباس کی طرف، دوبارہ عربی زبان کی طرف، دوبارہ عربی رسم الخط کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اگر ان کو اس میں ترقی نظر آتی تو پھر یہ کام نہ کرتے۔ اب اذانیں عربی میں ہوتی ہیں،
اب اذانیں عربی میں ہوتی ہیں، وہاں بھی قرآن مجید عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ذہن شاید اچھا ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کا ذہن کیا تھا، لیکن اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، خلافت کو ختم کر دیا، خلافت ختم کر کے جمہوری نظام لے آیا، جبکہ خلافت کا بڑا اثر تھا۔ خلیفہ کی ایک اپیل پر کتنے ہی ممالک لبیک کہتے تھے، دشمن کو جرأت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف حرکت کرنے کی۔ ہاں کوئی بڑا دشمن ہو الگ بات ہے، کئی قومیں مل جائیں، وگرنہ جب تک خلافت رہی اس وقت تک کسی کو جرأت نہیں تھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی، صرف خلیفہ کا نام کافی تھا، خلیفہ کا نام۔ بہر صورت یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی ثقافت کو مت بھولیں، اپنی ثقافت کو یاد رکھیں، اپنا لباس قومی لباس قائم رکھیں۔ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں گاؤں میں یہاں تک نکر سے پہنے ہوئے اور یہاں تک بنیان پہنے ہوئے اس قسم کے لڑکے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ چلتا اس گاؤں کے ہیں کہ کسی اور گاؤں سے آئے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی کے ساتھ دو کپڑے پہننے کا حکم دیا، ڈبل کپڑا، دو کا میں نا ڈبل کپڑا، یہ دو نہیں مطلب ہوتا ایک بنیان پہن لیں اور ایک نکر پہن لیں، اس کو دو نہیں کہتے، دو کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈبل کپڑا ہو، نیچے بھی کپڑا ہو اوپر بھی کپڑا ہو، نیچے شلوار ہو پاجامہ ہو اور اس کے اوپر قمیص ہو، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جگہ ڈبل کپڑے سے ڈھانپنا فرض ہے کسی بھی نمازی کے لیے۔ یاد رکھیے ایک کپڑے میں نماز اس وقت ہوتی تھی جب لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو اب ہمارے پاس ہر قسم کے کپڑے موجود ہیں، وہ غربت کا دور ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھیں گے تو یاد رکھو نماز نہیں ہوگی، ڈبل کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر آتے وقت تو لازمی ہے، اور جو شخص جو کام مسجد میں آتے وقت لازمی ہے، یاد رکھیے وہی ہمارا قومی شعار ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو روکیں اس بات سے، وہ کہیں کوئی امریکہ کا آ جاتا ہے یہاں وہاں دیکھ کر کہ وہاں نکرے پہن کے پھرتے ہیں، وہاں بنیانے پہن کے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی اب یہ لباس ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کے لباس میں پھرتے ہیں، ان کی مائیں ان کی بہنیں وہ ان کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے بعض لڑکوں کو کہ ان کے اعضائے مخصوص نظر آتے ہیں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ اب بتائیے وہ کیسا لباس ہے؟ جو لباس نہ آگے کو ڈھانپے نہ پیچھے کو ڈھانپے، اس لباس کا فائدہ کیا ہے؟ جس قوم نے وہ لباس اختیار کیا وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ننگے سوتے پھرتے ہیں، ننگے چلتے پھرتے ہیں۔ ان کا تو یہ شعار ہے کہ وہ باپ اور ماں کے سامنے کسی کی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے کر جاتے ہیں، اور باپ اور ماں کے سامنے ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کو غیرت نہیں آتی، ماں کو نہ باپ کو، نہ لڑکے کے ماں باپ کو نہ لڑکی کے ماں باپ کو۔ اگر ہم تو اس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ان کا لباس اختیار کریں، ان کی ثقافت اختیار کریں، لیکن ہمارا معاشرہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں کسی آدمی کا بھی وہ نیک ہو یا برا ہو، کسی آدمی کا بھی یہ ذہن نہیں ہے کہ کوئی اس کی بیٹی کی طرف اس کے سامنے دیکھے، کوئی اس کی بہن کو اس کے سامنے دیکھے، وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی ہے ایسا بے حیا شخص، بے شرم شخص جس کی بیٹی کو دوسرے لوگ دیکھیں، شہوت کی نظر سے دیکھیں، اس کی بہن کو دیکھیں، اس کی ماں کو دیکھیں اور وہ اس کو گوارا کرے؟ ہمارے یہاں تو نظر تک گوارا نہیں، وہاں سب کچھ گوارا ہے، وہاں سب کچھ گوارا ہے۔
اس لیے یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں، ہم میں غیرت اور حیا قائم رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان جئیں اور مسلمان مریں، تو پھر یاد رکھیے پورا لباس پہنیے، نہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ناقص کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ بھئی جو شخص ناقص کپڑے پہنتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں ناقص کپڑے پہن کر، ان کے کپڑے ان کے شرمگاہوں کو نہیں ڈھانپتے، اتنے چست ہوتے ہیں اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگوں کو یہی کپڑے پسند ہیں تو پھر وہ وصیت کر دیں اپنے والدین کو، یا خود والدین ہی جو گوارا کرتے ہیں صورتحال کو، پھر وہ ان کو کفن بھی پورا نہ دیں، پھر کافی ہے اتنا ہی کفن، یہاں سے لے کر گھٹنوں تک بس ایک کپڑا، گھٹنوں تک ایک کپڑا، اور میت کو تو تین کپڑوں میں ڈھانپتے ہو جس کے بارے میں کوئی خرابی کا امکان نہیں ہے۔ میت کو تین کپڑوں میں ڈھانپتے ہو اور خود زندگی میں ایک کپڑے میں چلتے ہو، ایک کپڑے میں گزارا کرتے ہو۔ اس میت نے کیا قصور کیا ہے جو ہم اس کو 3 کپڑوں میں ڈھانپتے ہیں؟ 3 کپڑوں میں ڈھانپا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور چادر بھی بسا اوقات ڈال دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اپنی تہذیب کو قائم رکھیں، اپنی ثقافت کو قائم رکھیں۔ ان چیزوں کے ساتھ کسی آدمی کی کوئی عزت نہیں بڑھ جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس قسم کی نکریں پہنتا ہے اور جو اس قسم کے ٹراؤزر پہنتا ہے یا اس قسم کی یہ قمیص پہنتا ہے، قمیص تو اسے کہنا توہین ہے، جیکٹ پہنتا ہے، تو یاد رکھیے وہ نہ سمجھے کہ میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ دراصل وہ اپنی توہین میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے خود بھی احباب، یعنی وہ بچے جو اس غلطی کا شکار ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ان کو اس کے عواقب کا پتہ ہے، نہیں، وہ غافل ہیں، انہوں نے دیکھا دیکھی یہ کام شروع کیا ہے، اور والدین ان کو تو تقریباً ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خود بھی بچے خیال رکھیں اس بات کا، اگر مسجد میں کوئی ایسا لڑکا آیا تو میں اسے نکالوں گا مسجد سے، پھر نہ کہا جائے ہماری بےزتی ہو گئی، ہمارے گھر کی بےزتی ہو گئی، ہمارے چودھری صاحب کے بیٹے کی بےزتی ہو گئی۔ یہ مذاق ہے کہ ہم مسجد میں ننگے آ جائیں، سب کچھ نظر آتا ہو، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ یہ تو مسجد کی بات ہے، گھروں میں بھی جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں تو ہر کسی کی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہر کسی کی ہیں، گھروں میں بھی باپرد رہیں، پورے لباس کے ساتھ رہیں، صرف سونے کے وقت جب بتی بند ہو اور جب سارے تقریباً الگ الگ سوئے ہوں، اس وقت اگر کوئی فالتو کپڑے اتارے تو الگ بات ہے، لیکن گھر کے اندر عام چلنا پھرنا وہ پورے کپڑوں میں ہونا چاہیے، گھر کے باہر گلیوں میں چلنا پھرنا وہ پورے لباس میں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، میں نہیں کہتا ماریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، انہیں قائل کریں کہ بیٹا یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو تو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ پکا مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کٹڑ بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا کٹڑ پن ہوا، وہ کیا وہابیت ہوئی جس کے کوئی اثر نہیں ہوا ہمارے لباس پر؟ پہلے تو حجامتیں خراب ہوتی تھی، وہ تو ہوئی جو ہوئی، اس کا کم از کم چلو شرمگاہ سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن اب یہ چیز خراب ہو رہی ہے، اچھے بھلے نوجوان بچے اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ میں اپیل کروں گا احباب سے کہ اپنے اپنے گھروں میں اس بات کی پابندی کریں، محبت اور پیار سے سمجھائیں، صحیح کپڑے بنوا کر دیں ان کو۔ میں تو جب تک گھر میں رہا مجھے تو میرے والد صاحب ہی کپڑا دکان سے لا کر دیتے تھے، وہی کپڑا لا کر دیتے تھے، کبھی یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ میں جاؤں اپنے کپڑے آپ لاؤں، کپڑے وہ لاتے تھے۔ اس لیے
بزرگوں کا کام ہے اپنے گھروں میں اچھا لباس لائیں، عورتوں کے لیے بھی کہ عورتیں بھی موٹا کپڑا پہنیں، ایسا کپڑا جس سے نظر نہ آئے، اور کھلا کپڑا پہنیں جس سے جسم کی ساخت نظر نہ آئے۔ لیکن اب معاملہ الٹ ہے، چست سے چست کپڑے پہننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بھائی پھر چھپانا کیا، پھر اتار دو۔ اگر چست کپڑے پہن کر اپنے اعضاء کی نمائش کرنی ہے تو پھر اچھی طرح نمائش کرو، یہ کیا نمائش ہوئی؟ اس لیے خیال رکھیں اس بات کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ کوئی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ غیر مسلموں میں شمار ہوگا دیکھنے کے لحاظ سے۔ بھائی دیکھنے کے لحاظ سے لوگ غیر مسلم کہیں گے۔ آج کل ہم انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں، انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، ان میں بھی وہاں وہ اپنی ثقافت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے السلام علیکم کو ہم سے چھڑا دیا ہے، نمستے جیسے لفظ بولنے شروع کر دیے ہیں، اور ہمارے بچے جن کو نہیں پتا اس فرق کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے۔ یاد رکھیے ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں جس کا اثر ہمارے دین پر ہو وہ یاد رکھیں حرام ہے دیکھنے، چھوڑ دیں ان کو دیکھنا۔ وقت کی لذت ہے، وقتی لذت، صرف تھوڑی دیر کے لیے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دین ختم نہیں ہوتا۔ انسان کی موت انسان کے ساتھ لگی ہے، جب انسان مرے گا اس وقت یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی ہے، میں نے پہلے کہا کہ مرنے والے کو تو 3-4 کپڑے پہناتے ہیں، عورتوں کو 5-6 کپڑے پہناتے ہیں، مرنے کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ کریں تو مناسب نہیں ہے۔ یا تو کفن بھی بدل لیں، کیوں اتنا زیادہ مہنگا کفن لگاتے ہیں، اتنا کپڑا کیوں لگاتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے؟ اگر کفن میں ضرورت ہے تو یاد رکھیے عام لباس میں اس سے کہیں بڑھ کے ضرورت ہے۔ اس لیے مشابہت نہیں کریں، غیر مسلموں کی نقالی نہیں کریں، نقالی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا۔ جیسا لباس عورتیں پہنتی ہیں مرد نہیں پہن سکتے، اور جیسا لباس مرد پہنتے ہیں عورتیں نہیں پہن سکتی۔ آپ نے باقاعدہ منع کیا اس بات سے، لعن اللہ المخنثین من الرجال والمتشبہات من النساء یا بالرجال، لعنت ہے اللہ کی، یہ آپ کے لفظ ہے میں نہیں کہہ رہا، لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی طرح سرخیاں لگاتا ہے، عورتوں کی طرح خوبصورت بال بناتا ہے، عورتوں کی طرح دوسری اپنی شکل و صورت اور اپنی شباہت بناتا ہے۔ آپ نے لعنت کی ہے، لعنت کی ہے، لعنت اللہ کے رسول نے، جو کہ ہمیشہ سے رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے رسول نے چند افراد پہ لعنت کی ہے، چند پر، نام لے کر کسی پہ نہیں کی، لیکن چند قسم کے افراد پر، ورنہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اور اس لعنت میں یہ لوگ بھی آتے ہیں، کون؟ وہ مرد جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کی، عورتوں کے رنگوں جیسے کپڑے پہننا، عورتوں کے کپڑوں کی بناوٹ جیسا اپنے کپڑوں کی بناوٹ بنانا، اور عورتوں جیسی زیب و زینت اختیار کرنا۔ کسی دور میں عورتیں پارلر میں جایا کرتی تھی، اب تو سنا ہے مرد بھی پارلر میں جاتے ہیں۔ کیا کسی سے تم نے نکاح کرنا ہے؟ کسی نے تم سے شادی کر کے تم کو لے جانا ہے؟ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ تم نے کسی کو بیاہ کے لانا ہے کہ تمہیں بیاہ کے لے جانا کسی کو؟ یہ چھوڑیں یہ عورتوں کے کام۔ ہم تو عورتوں کے پارلر میں جانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ایسی زیب و زینت لگائی جاتی ہے، وہاں ایسا میک اپ کیا جاتا ہے جو میک اپ ان کو وضو کے قابل نہیں رہنے دیتا، نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب تک اس میک اپ کو قائم رکھتی ہیں کئی نمازیں گزر جاتی ہیں۔
اس لیے وہ میک اپ حرام ہے، یاد رکھیے۔ اپنی خواتین کو بھی صرف وہ میک اپ کرنے کی اجازت دیں، اپنی خواتین کو بھی صرف وہ زینت لگانے کی اجازت دیں جو وضو سے نہ روکے، نماز سے نہ روکے۔ جو وضو اور نماز سے روک دے، سوچئے کیا وہ اسلامی زینت ہو سکتی ہے؟ وہ اسلامی زینت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کو مردوں جیسا بننا، سر پہ کپڑا نہیں لینا، ننگے سر رہنا۔ ننگے سر رہنا عورتوں کی، مردوں کی بات ہے۔ ننگے سر رہنا یا بازاروں میں پھرنا، بازاروں میں پھرنا، یہ بھی یاد رکھیے، بازاروں میں پھرنا مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں۔ کوئی باعزت خاتون، کوئی وقار والی خاتون وہ پسند نہیں کرے گی کہ لوگوں کے سامنے گلی میں جائے اور ہر آنکھ اسے دیکھے، ہر آنکھ اسے دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیاطین اس کو جھانکنے لگتے ہیں۔ وہ شیاطین کون ہیں؟ شیطانوں جیسے انسان، شیطانوں جیسے انسان۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری خاتون کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی۔ او بھائی، اظہار تو خود کیا، زینت تو خود ظاہر کی، مائل تو خود کیا، المائلات الممیلات، مائل تو خود کیا۔ اب قصور صرف لڑکے کا بن گیا؟ نہیں، دونوں برابر کے مجرم ہیں، بلکہ عورت زیادہ مجرم ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ میں عمران خان کا مداح نہیں ہوں، ہر کسی کو پتہ ہے، اس لیے کہ اس شخص نے یہاں بد تہذیبی کو رواج دیا ہے، اوئے اوئے اور برے القاب یہ رائج کیے ہیں، اور اس قسم کی چند اور باتیں ہیں، مخلوط قسم کے مردوں اور بچوں کے، لڑکوں اور بچیوں کے ڈانس کروائے جاتے ہیں۔ میں یقیناً اس بات کے مخالف ہوں، اور عمران خان کا آپ کو بھی پتہ ہے مداح نہیں ہوں، لیکن عمران خان کی ایک بات قابل تعریف ہے، وہ یہ کہ اس نے اپنا قومی لباس نہیں چھوڑا۔ جہاں بھی گیا، کسی دوسرے ملک گیا، اقوام متحدہ میں گیا، کسی بھی جگہ گیا، اس نے اپنا قومی لباس نہیں چھوڑا۔ یقیناً تعریف کرنی چاہیے اس بات کی جو کسی میں اچھی پائی جاتی ہے، باقی باتیں اپنی جگہ، وہ مخالفت یا ناپسندیدگی اپنی جگہ۔ لیکن کاش عمران خان اپنے 4 سالہ دور میں لوگوں کو اور اپنی کابینہ کو بھی اس طرف لے آتا، کم از کم اپنی کابینہ کو ہی اس طرف لے آتا کہ بھائی صرف قومی لباس پہننا ہے، صرف قومی لباس پہننا ہے۔ لیکن خود تو کرتا رہا، قومی لباس رائج نہیں کر سکا، اور قومی لباس اپنی کابینہ تک میں پابندی نہیں لگا سکا۔ بہر صورت یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، وقت کافی ہو گیا ہے، میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ نقالی چھوڑ دیں، نقالی چھوڑ دیں۔ کوئی قوم نقالی کر کے نہیں جیت سکی۔ آپ اگر ہندو کی نقالی کریں گے تو ہندوؤں کے نیچے لگیں گے، اور اگر آپ ان انگریزوں کی نقالی کریں گے تو ان کے ماتحت اور غلام بنیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ حکومتیں بدلنے سے جی غیر ملک کا تسلط آ گیا ہے، نہیں، اصل تسلط تو یہ ہے جو ہم نے ثقافت کے طور پہ اختیار کیا ہے۔ اس تسلط کو ختم کیا جائے، ہم خود بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کو بھی پابند بنائیں، کوشش کریں اپنی بچیوں کو بھی پابند بنائیں اس بات کا۔ انشاءاللہ اس سے عزت کی حفاظت ہوگی، اس سے زندگی میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، کوئی کہتا ہے فلاں کا یہ ہو گیا۔ یہ بے عزتیاں رسوائیاں پھر گوارہ کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔